بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فاعبد الله مخلصا له الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وقال النبي في مقام آخر: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصة وابتغي به وجهه. میرے محترم عزیز ساتھیوں، اس دنیا کائنات میں بندہ بڑا ہی خوش نصیب، کامیاب اور کامران ہے جسے اللہ رب العالمین نے ایمان کی دولت سے نوازا ہو، اور پھر ایمان کے بعد اسے اخلاص جیسی عظیم نعمت بھی عطا کرتی ہو، اور وہ بندہ اپنے اللہ سے مخلص ہو جائے تو بندہ دنیا میں بھی کامیاب اور کامران، آخرت میں بھی کامیاب اور خوش نصیب ہے۔ اور یہ ایسا خوش نصیب ہے کہ دنیا کی کوئی دولت، کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور جو بندہ دنیا کی ہر نعمت دینے کے باوجود اگر اخلاص سے محروم کر دیا گیا تو یاد رکھیں وہ بندہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ناکام، نامراد، برباد ہو گیا۔ ہم اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں، آج ہم اپنے معاشرے پہ تھوڑا سا غور کریں تو ہم ایک مثال لیں۔ اگر ہم کسی بندے پر کوئی احسان کریں اور وہ بندہ، ہم جانتے بھی ہیں کہ بندہ ہم سے مخلص نہیں ہے، صرف ذاتی مفادات کے لیے ہم سے ملا ہوا ہے، تو میرے محترم عزیز ساتھیوں، ہمارا ریئیکشن اس بندے پر یہ ہوتا ہے کہ ہم انسان ہوتے ہوئے بھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ناپسند کرتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ بندہ ہم سے مخلص نہیں ہے، وہ بندہ صرف ذاتی مفادات کے لیے ہم سے ملا ہوا ہے۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، اسی طرح اللہ رب العالمین کا بھی یہ اصول ہے کہ جو بندہ مخلص ہو کر اللہ رب العالمین اور للہیت کے لیے کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی عمل سر انجام دیتا ہے، اور کئی احادیث سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ بندہ عمل تو نہیں کرتا لیکن اچھا ارادہ کر لیتا ہے، کسی وجہ کے تحت، کسی عذر کے تحت وہ نیکی نہیں کر پاتا، تو اللہ رب العالمین اس کے اخلاص کی وجہ سے اسے وہ ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے کیے گئے اعمال کو ہی پسند فرماتا ہے، اور اسی کے بدلے میں اس کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا: حضرت، میں نماز تو اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھتا ہوں، اور ساتھ اس نے ایک الفاظ کہے: وَأُحِبُّ أَنْ أُحْمَدَ، کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میری تعریفات بھی کی جائے اس نماز کی وجہ سے، لوگ مجھے نمازی بھی کہہ لیں، لوگ مجھے اچھا آدمی بھی سمجھیں، لوگ مجھے پرہیزگار بھی کہیں۔ تو کیا اللہ رب العالمین کے ہاں میری یہ عبادت قبول ہوگی؟ عبادہ بن صامت صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاص کا درس سیکھا تھا۔ کہنے لگے: اللہ کے بندے، یہ بات یاد رکھ، اگر تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری جو نماز ہے جو تو پڑھ رہا ہے اللہ کے لیے، اس کی وجہ سے تیری تعریفات کی جائیں، اگرچہ تو نماز اللہ کا حکم سمجھ کے ہی کیوں نہ پڑھتا ہو، لیکن جب تو دنیا داروں کی شراکت داری کو ڈال دے گا
تو یہ عمل تیرا اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ بڑا غیرت مند ہے، وہ 1% بھی شراکت داری کو پسند نہیں کرتا۔ اسی اخلاص کے بارے میں امام ابن القیم رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لا يجتمع الاخلاص في القلب ولا محبت المدح والستائش۔ فرمایا کسی بھی ایک دل کے اندر دنیا کی محبت، ستائش، تعریفات اور اخلاص جمع نہیں ہو سکتا۔ اگر اس دل میں اخلاص ہوگا تو دنیا کی محبت اس دل سے ختم ہو جائے گی۔ یہ تعریفات پہ اعمال کرنا، یہ تعریفات پہ جینے کی جو زندگی ہے، یہ اس کے دل سے ختم ہو جائے گی۔ اور جب بندے کے دل میں دنیا کی محبت آ جائے تو یاد رکھیں اس کے دل سے اخلاص ختم ہو جائے گا۔ میرے محترم عزیز ساتھیو، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان اللہ لا ينظر الی اعمالکم ولا صورکم ولکن ينظر الی قلوبکم واعمالکم۔ اور صحیح مسلم کی ہی ایک اور روایت ہے، لا ينظر الی اجسامکم، کہ بے شک اللہ رب العالمین تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہارا جسم کتنا خوبصورت ہے، وہ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا کہ تم نے اپنی صورتوں کو کتنا اچھا بنا کے رکھا ہے، صبح سویرے اٹھ کے منہ دھوتے ہو کہ نہیں، وہ تمہارے مال کو نہیں دیکھتا بندے نے کتنی محنت کر کے پیسہ کمایا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دل میں کیا ہے۔ وہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ جو تم عمل کر رہے ہو، کیا اس میں خالصتاً للہیت کے لیے عمل کیا جا رہا ہے، کیا اس عمل میں اخلاص ہے یا نہیں۔ اگر اس عمل میں اخلاص ہے تو عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اور اگر عمل میں اخلاص نہیں ہے تو عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ وہ عمل شرف قبولیت پر نہیں پہنچ سکتا جب اس عمل میں اخلاص نہ ہو۔ اللہ رب العالمین صورتوں کو نہیں دیکھتا، یہ ہماری صورتیں بنی ہوئی ہیں، ہمارے جسم بنے ہوئے ہیں، ہمارے مال، اللہ رب العالمین ان کو نہیں دیکھتا۔ وہ کیوں دیکھے گا؟ یہ صورت، یہ جسم، یہ مال ہم نے خود تو نہیں بنایا نا، اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے، صورت ہمیں اللہ نے بنائی، وہ ہمیں صورتوں کی طرف کیوں دیکھے گا؟ یہ بظاہر چیزیں اللہ رب العالمین باطن کو دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ یہ بندہ اگر کسی کو کوئی چیز کھلا رہا ہے، کسی کے اوپر کوئی پیسہ خرچ کر رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے؟ کیا یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے یا معاشرے کو دکھانے کے لیے کہ معاشرہ مجھے سخی آدمی کہے؟ اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اسی بارے میں حضرت جنید رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تفسیر ابن کثیر میں ایک قول نقل کیا گیا ہے، الاخلاص سر بین اللہ وبین العبد لا يعلمه ملک فیکتبہ ولا شیطان فیکیدہ ولا ہوا نفس فیمیلہ، کہ اخلاص اللہ اور اس کے بندے کے درمیان میں راز، ایک ایسا راز ہے کہ جو فرشتے ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہیں، وہ تم عمل کر رہے ہو، فرشتے ان اعمال کو تو لکھ لیں گے کہ اس بندے نے نمازیں بھی پڑھی تھی، رات کو اٹھ کے تہجد بھی پڑھی تھی، عبادات کی تھی، وہ تمام تر عبادات فرشتے لکھ تو لیں گے، لیکن جب اللہ کے ہاں پیش کیے جائیں گے تو جب اخلاص سے خالی ہوں گے، کیونکہ اللہ تو وہ ذات ہے، انہ علیم بذات الصدور، چیزوں کے بھید جاننے والی ذات ہی اللہ ہے، وہ تمہارے دلوں کو کیسے نہیں پہچانے گا؟ تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے، تم نماز کس نیت سے پڑھ رہے ہو، کیا ارادہ کیا ہے؟ یہ سارے اعمال اللہ رب العالمین نے دیکھنے ہیں۔ اگر وہ خالص للہیت کے لیے عمل ہوگا تو عمل قابل قبول ہے، شرف قبولیت سے نوازا جائے گا، اور اگر اس عمل میں اخلاص نہیں ہے، وہ عمل چاہے بڑے سے بڑا، عظیم سے عظیم عمل ہو۔ بڑی مشہور حدیث ہے، قیامت کے دن 3 لوگوں سے آگ کو بھڑکایا جائے گا جہنم کی آگ، وہ کوئی چور، ڈاکو، زانی نہیں ہوگا، وہ کوئی قاتل بھی نہیں ہوگا،
وہ 3 لوگ اگر ہوں گے تو ایک سخی ہوگا، اور ایک اس میں سے واعظ، قاری، عالم دین کہنے والے، اور ایک شہید ہوگا، شہید جس کے مرنے پر کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا اتنی آسانی سے۔ یہ 3 بندے، یہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ رب العالمین ان سے جہنم کی آگ کو بھڑکائیں۔ حدیث پڑھی ہے، مختصر سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ میرے محترم عزیز ساتھی، وہ 3 بندوں کے اندر ایک چیز کی کمی ہوگی، وہ صرف اور صرف اخلاص کی کمی ہوگی، اخلاص نہیں ہوگا ان کے اعمال میں۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا سخی سے، میں نے تجھے مال دیا تھا، تو نے مال کا کیا کیا؟ تو کہے گا یا اللہ میں نے تیرا تمام مال تیرے لوگوں میں، تیرے بندوں میں بانٹ دیا میں نے، اللہ میرے دروازے پہ خالی نہیں لوٹا، اللہ میں نے تیری رضا کے لیے سارے کام کیے ہیں۔ عالم سے پوچھا جائے گا، قاری سے پوچھا جائے گا میں نے تجھے قرآن دیا، تجھے میں نے علم دیا، تو نے اس علم کا کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ میں ممبر و محراب پہ چڑھ کر لوگوں کو تیرے دین کے لیے بلایا کرتا تھا کہ لوگ تیرے دین میں آ جائیں، اطیع اللہ و اطیع رسول کی سزائیں بلند کیا کرتا تھا۔ یا اللہ میں نے دن رات ایک کر دیا تھا، یا اللہ میں نے 6 سال 10 سال درس نامے کا کورس حاصل کیا، گھروں سے دور رہا، اس کے باوجود جا کے پھر میں نے لوگوں کو دین کی دعوت دی۔ اور شہید سے پوچھا جائے گا تو نے کیا کیا؟ میں نے تجھے جان دی تھی۔ شہید کہے گا یا اللہ دنیا میں سب سے اہم چیز جان تھی، لوگ اس کے لیے جیا کرتے تھے، میں نے وہ بھی تیرے دشمنوں کے خلاف لڑتے بھی لٹا دی۔ اللہ کہیں گے تم جھوٹ بولتے ہو۔ سخی سے کہا جائے گا تو چاہتا تھا کہ دنیا میں سخی کہا جائے، تیرا چرچا ہو، بڑے بڑے شہروں میں تیرا نام لیا جائے، تیرے مرنے کے بعد تیرے لیے کالم چھپے جائیں۔ عالم سے کہا جائے گا تو چاہتا تھا تجھے علامہ کہا جائے، تجھے مولانا کہا جائے، تجھے رونق محفل کہا جائے۔ شہید سے کہا جائے گا تو چاہتا تھا کہ تجھے بہادر کہا جائے، تجھے غازی کہا جائے، تجھے بڑے بڑے اعزازات سے نوازا جائے، تیری تصاویر کو بڑے بڑے میوزیم کے اندر لٹکا دیا جائے، لوگ ہیں اور تجھے سیلیوٹ مارے ہیں۔ خیر کوئی بات نہیں، تم لوگوں نے جو چاہا تمہیں دنیا میں وہ مل گیا، آج میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں۔ بس فرشتوں سے حکم دیا جائے گا جاؤ اٹھا کے جہنم میں پھینک دو۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، اخلاص جب عمل سے خالی ہو جائے تو اتنے بڑے بڑے اعمال بھی اللہ کے ہاں ضائع کر دیے جاتے ہیں، اور جب چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، چاہے مسجد سے کنکر اٹھا کر باہر پھینکنا ہو، اگر اس میں للہیت شامل ہوگی کہ وہ عمل خالصتاً للہیت کے لیے کیا جا رہا ہو کہ اللہ یہ تیری مسجد ہے، یا اللہ میں سے کنکر اٹھا کے باہر پھینک رہا ہوں تاکہ مسجد کی صفائی ہو جائے، تیری مسجد میں تیرے آنے والے بندوں کو تکلیف نہ پہنچے، اگر اللہ کی رضا کے لیے کام کیا جا رہا ہے، عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے بلی کو پانی پلانا ہو، کتے کو پانی پلانا ہو، یا اس سے بھی چھوٹا بھی جانور ہو اس کو پانی پلا رہا ہو، اگر اللہ کی رضا کے لیے پلایا جا رہا ہوگا، اللہ کی رضا شامل ہوگی اس عمل میں، تو یاد رکھیں عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اور اخلاص کے مطابق جتنا مخلص ہوگا اس کو اتنا زیادہ اجر و ثواب دیا جائے گا۔ میرے محترم عزیز ساتھی، آج ہم اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہم لوگ جو عمل کرتے ہیں کیا ہمارے عمل قابل قبول ہے یا نہیں؟ مخلص لوگوں کی کئی ساری نشانیاں بھی ذکر کی گئی ہیں، علماء نے اپنی کتابوں میں اخلاص کی نشانیاں ذکر کی ہیں، امام ابن القیم نے بھی ذکر کی، ابن الجوزی نے بھی ذکر کی، اور کے علماء نے ذکر کی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بعد میں ذکر کریں کبھی پھر کہیں موقع ملا تو آج میں ایک نشانی
وہ ذکر کر دیتا ہوں جب میں مطالعہ کر رہا تھا کتاب کا، تو اس وقت میرے ذہن میں بات آئی کہ یہ بھی ایک نشانی بنتی ہے، ذرا اس کو بھی ذکر کر دیا جائے۔ ہم لوگ آج دن رات اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں گڑ گڑا کے آگے، یا اللہ میرا فلاں کام ہے، اللہ میری پریشانیاں دور کر دے، یا اللہ شفائے کاملہ عاجل عطا فرما دے۔ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ اللہ تو وہ ذات ہے جو مشرکین کو بھی نا امید نہیں کرتا۔ اگر مشرکین بھی اگر اللہ رب العالمین کو اخلاص کے ساتھ پکارے تو یاد رکھیں وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سنتا ہے، ان کی پکار کو سنتا ہے۔ مشرکین، کافر، وہ لوگ اگر اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکارے تو اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو سنتا ہے، قبول فرماتا ہے۔ اس کی دلیل سورہ یونس آیت نمبر 22 اور 23 کا مطالعہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بريح طیبۃ وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصین له الدین۔ اللہ کہتا ہے اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں خشکی میں بھی چلاتی ہے اور تری میں بھی چلاتا ہے، تم کشتی میں بیٹھے ہوتے ہو، تند و تیز اور اچھی ہواؤں سے خوش ہو رہے ہوتے، اچانک سے طوفان آ جاتا ہے، موجیں آ جاتی ہیں، پھر تم لوگ اللہ رب العالمین کو پکارتے ہو، دعوا اللہ مخلصین له الدین، اور وہ لوگ اس سے پہلے گمان کر چکے ہوتے ہیں وانہم احیط بہم، کہ ان کو گھیر لیا گیا ہے، انہوں نے یقین کر لیا ہوتا ہے کہ آج ان کی موت پکی ہے، اس وقت وہ اللہ کو پکارتے ہیں دعوا اللہ مخلصین له الدین۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین۔ کہتے ہیں وہ لوگ جب اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکارتے ہیں کہتے ہیں لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، اگر آج تو ہمیں نجات دے دے گا تو ہم تیرے فرما بردار بندے بن جائیں گے، تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ اگلی آیت میں کہتے ہیں رب العالمین فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق یا ایها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحیاة الدنیا ثم الینا مرجعکم۔ کہتے ہیں جب ہم لوگ پھر انہیں نجات دے دیتے ہیں، انہیں ہم لوگ خشکی پر لے آتے ہیں، ساحل پر اتار دیتے ہیں، پھر دوبارہ سے وہ سرکشی کر لیتے ہیں، بغاوت کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیاۃ الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون۔ اے لوگوں یہ بات یاد رکھنا، یہ تم بغاوتیں سرکشیاں کرتے ہو، یاد رکھو یہ بغاوتیں سرکشیاں تم یہ سوچ کر کبھی نہ کرنا کہ اس سے تمہاری بغاوتوں سے، تمہاری سرکشیوں سے، یہ تمہاری ڈرامے بازی سے اللہ کو بھی نقصان پہنچے گا، یہ تمہاری بڑی غلط بات ہے۔ اللہ رب العالمین بڑا غنی ہے ان چیزوں سے، بڑا بے پرواہ ہے۔ یہ تکالیف، یہ بغاوتیں یہ تم دیتے ہو، یہ بدماشیاں جو تم کرتے ہو، یہ ساری تمہارے ہی مخالف ہیں، اس سے تمہیں نقصان پہنچنے والا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تھوڑی سی زندگی ہے۔ ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر تم ہماری طرف لوٹنے والے ہو۔ فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہم تمہیں بتائیں گے قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے تم عمل کیا کرتے تھے، تمہاری نیت کیا ہوتی تھی۔ ہم تمہارے اعمال کو اس وقت محشر کے دن سب کے سامنے ذکر کریں گے۔ اور اسی آیت کے تحت ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں اکرمہ بن ابی جہل کا، ابو جہل کا بیٹا۔ ابو جہل وہ شخصیت جس کا مشغلہ یہی تھا، دن رات اس کے دماغ میں ایک ہی سوچ چلتی تھی کہ مسلمانوں کو رسول اللہ کو کس طرح تقاریب پہنچائی جائے، اور بندے نے کبھی بھی کمی پیشی نہیں کی تھی۔ عظیم سے عظیم صحابہ کو گلیوں میں گھسیٹا گیا، صحابہ کو چھوڑیے رسول اللہ کو نہیں چھوڑا ان لوگوں نے، رسول اللہ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی گئی۔ بڑی تکالیف تھی کہ رسول اللہ کو ایک تکلیف ہو تو بیان کر دی جائے، ایک اذیت ہو تو بیان کر دی جائے، ایک واقعہ ہو تو بیان کر دیا جائے۔ دن رات ان کا یہی کام تھا، اللہ کے نبی کو تکالیف دیتے رہے۔
ابو اکرمہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر مکہ کو فتح کیا اور ایک اعلان کیا لا تثریب علیکم اليوم، تمام لوگوں کو معافی کا پروانہ جاری کر دیا. اسی کے ساتھ چند لوگوں کا نام ذکر کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ فلانا فلانا بندے تمہیں کہیں بھی نظر آ جائیں. صحابہ کو حکم نامہ جاری کیا کہ بندے اگر کعبے کا غلاف پکڑ کے ہی کیوں نہ کھڑے ہو انہیں قتل کر دیا جائے. ان لوگوں میں ایک نام اکرمہ بن ابی جہل کا بھی تھا. وہ بندہ اکرمہ بن ابی جہل مکہ سے نکلتا ہے، کشتی میں بیٹھتا ہے اور بھاگم بھاگ نکل پڑتا ہے. ابھی سمندر کے درمیان میں ہوتا ہے، تھوڑا سا آگے نکلتا ہے کہ وہاں سے طوفان آنا شروع ہو جاتے ہیں. اکرمہ پھر اس وقت اپنے بتوں کو پکارتا ہے، لات عزا اور باقی بتوں کو پکارتا ہے، لیکن کوئی جواب نہیں. سمندر کی طوفانیں بڑھتی جا رہی ہے. اس وقت کشتی کا ملاح کہتا ہے جناب اگر آپ بچنا چاہتے ہو تو مسلمانوں کے رب کے اخلاص کے ساتھ پکارو. وَأَخْلِصُوا لَهُ آلِهَتَكُمْ، ان کے الہوں کو اخلاص کے ساتھ پکارو. اکرمہ کہتے ہیں میں نے اس وقت اللہ رب العالمین کو اخلاص کے ساتھ پکارا. طوفان تھم گیا، ہماری کشتی ساحل پر آ لگی. اکرمہ کہتے ہیں میں وہاں پر اترا، میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جو اللہ رب العالمین حالت مشرک حالت کفر میں اپنے بندوں کو سمندر کے درمیان جب ایسے حالات اس وقت نہیں تنہا چھوڑا، تو جب ہم لوگ امن و امان کی حالت میں اللہ کے پیارے بندے مسلمان مومن بن جائیں گے تو کس طرح ہمیں اکیلا چھوڑ سکتا ہے. تو کہتے ہیں پھر میں نے اللہ کے نبی کے پاس آ کے اسلام قبول کر لیا. میرے محترم عزیز ساتھیو، اخلاص کی اگر اہمیت کے اوپر اگر مزید بات کی جائے تو 6-7 گھنٹے بات کی جا سکتی ہے. بات کو زیادہ طویل نہیں کرنا چاہوں گا اور یہ بات عرض کر دوں، اگر اخلاص کی اہمیت دیکھیں تو یہ چیز یاد رکھیں، جس عمل میں چھوٹا ہو عمل یا بڑا ہو اگر اس عمل میں اخلاص ہے تو عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہے. اور جس عمل میں اخلاص نہیں ہے، جو عمل اخلاص سے محروم کر دیا گیا ہو، وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اگر انبیاء کے اخلاص کی بات کی جائے، صحابہ کے اخلاص کی بات کی جائے، تابعین تبع تابعین کے اخلاص کی بات کی جائے، کئی سارے واقعات کی کتابیں بھری پڑی ہیں. ہم ان سے اخلاص سیکھنا چاہیے. وہ لوگ اپنے اعمال کو چھپایا کرتے تھے، عمل کرتے تھے، بڑے بڑے اعمال کر لیا کرتے تھے، ان کو چھپایا کرتے تھے. انشاءاللہ تعالی پھر کبھی وقت ملا تو ان اخلاص کی نشانیوں کو بھی ذکر کریں گے، اس کے فوائد و ثمرات کو بھی ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.